السلام علیکم، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میری ویڈیو یوکرین اور رشیا کی جنگ سے متعلق ہے۔ یوکرین اور رشیا کے تنازع کے شروع ہوتے ہی تقریباً 70 سالوں بعد پرامن یورپ پھر سے جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ جنگ کے شروع ہوتے ساتھ ہی یوکرینینز نے ہجرت کرنا شروع کر دی ہے، پولینڈ، ہنگری، مولڈووا، رومانیہ کی جانب۔ اس جنگ میں کئی سو یوکرینینز، جس میں بچے بھی شامل ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں اور کئی ہزار لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ یوکرین میں مارشل لا لگا دیا گیا ہے۔ پریزیڈنٹ ولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ہم ہر حال میں اپنا دفاع کریں گے۔ چلیں اب ہم تھوڑا سا یوکرین کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ یوکرین ایسٹرن یورپ میں واقع ایک ملک ہے۔ یہ رقبے کے لحاظ سے پورے یورپ میں دوسرے نمبر پہ ہے۔ اس کے نارتھ ایسٹ پر رشیا ہے، اس کے نارتھ پر بیلاروس، جبکہ ویسٹ پر پولینڈ، سلوواکیہ اور ہنگری، جبکہ رومانیہ اور مولڈووا ساؤتھ پر ہے۔ یوکرین پہلے سوویت یونین کا حصہ تھا، لیکن سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد 24 اگست 1991 کو اس نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا یوکرین میں کیا رکھا ہوا ہے کہ پوری دنیا رشیا سمیت اس پر سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہے۔ حتیٰ کہ امریکہ اور یورپ بھی اس کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ یوکرین کو کچھ نہ ہو۔ سب سے اہم یوکرین کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے۔ رشیا، جو کہ 35% آئل پوری دنیا کو فراہم کرتا ہے، وہ یوکرین کے رستے ہی سے میڈیٹرینین سی میں پہنچتا ہے۔ یوکرین میں بہت سے منرلز اور نیچرل ریسورسز پائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ زراعت کے لیے بھی اس کی زمین بہت موزوں ہے۔ یہاں پر کالی مٹی پائی جاتی ہے جو کہ بہت زرخیز ہوتی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یوکرین ہر لحاظ سے ایک بہتر ملک ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے رشیا نے یوکرین پر حملہ کیا۔ اگر ہم دیکھیں تو USSR یعنی سوویت یونین اپنی ہی پالیسیز کی وجہ سے 1991 کو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کو ٹوٹنے کے بعد 15 ممالک وجود میں آتے ہیں۔ آپ اسکرین پر ان 15 ممالک کے نام دیکھ سکتے ہیں۔ انہی ممالک میں سے ایک یوکرین بھی تھا، جو کہ 1991 میں سوویت یونین سے ٹوٹ کر ایک الگ ملک بن گیا۔ USSR کا جانشین سکسیسر یا ڈی فیکٹو رشیا کو کہا جاتا ہے۔ اس کانفلکٹ یا تنازع کی ابتدا 2014 میں شروع ہوتی ہے، جب رشیا زبردستی اپنی فوجیں داخل کر کے کریمیا کو انیکس کر لیتا ہے اور اسے اپنے احاطے میں لے لیتا ہے۔ کیونکہ رشیا کے لیے میڈیٹرینین سی تک کی رسائی بہت اہم ہے اپنی تجارت کے لیے، اور وہ اسے تبھی مل سکتی ہے جب کریمیا رشیا کے قبضے میں ہوگا۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ یوکرین یورپین یونین کا حصہ بننا چاہتا ہے، اور جب کوئی ملک یورپین یونین کا حصہ بنے تو کافی حد تک چانس ہوتا ہے کہ آپ کو نیٹو کا بھی حصہ بنا دیا جائے۔ نیٹو ایک آرگنائزیشن ہے جو 1949 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد وجود میں آئی تھی۔ 30 ممالک اس کے ممبر ہیں، اور یہ کلیکٹیو سیکیورٹی کے تحت کام کرتی ہے۔ یہ ایک ملٹری الائنس ہے۔ اگر آپ اس کا ممبر بن جائیں تو اس کے سارے ممبر ممالک آپ کی دفاع کرتے ہیں، جن میں امریکہ اور یورپین کنٹریز شامل ہیں۔ رشیا، جو کہ نہ ہی نیٹو کا ممبر ہے اور نہ ہی یورپین یونین کا، اس کو ڈر لگا کہ یوکرین کی ممبرشپ کی وجہ سے رشیا کے ارد گرد سارے وہ ممالک جمع ہو جائیں گے جو اس کی رسائی بلیک سی تک نہیں ہونے دیں گے، جو کہ اس کے لیے بہت اہم ہے۔ رشیا نہیں چاہتا کہ یوکرین یورپین یونین کا حصہ بنے، جس کی وجہ سے رشیا نے یوکرین کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ بارڈر پر اکثر ان کی چپکلش چلتی رہتی تھی، حتیٰ کہ یوکرین کے چھوٹے چھوٹے علاقوں پر بھی رشیا نے قبضہ کرنا شروع کر دیا۔
امریکہ اور یورپین ممالک یوکرین کے ساتھ کھڑے تھے اور اس کی ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں 24 فروری کو رشیا یوکرین پر حملہ کر دیتا ہے۔ 3 طرف سے یوکرین پر حملہ کیا گیا رشیا کی جانب سے، یعنی کہ نارتھ، ساؤتھ اور ایسٹرن سائڈ سے، یعنی مشرقی سائڈ سے۔ رشیا نے ویسٹ کی طرف سے نہیں آ سکتا کیونکہ وہاں پر یورپ ہے جو کہ یوکرین کو سپورٹ کرتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جنگ جلد ہی رک جائے گی۔ اب میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔